امام کو دعوت دو، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملیں گے۔ غالب نے کہا تھا کہ بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں۔ میں بدل کے یوں کہتا ہوں، مولویوں کی حافظیوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں۔ آپ کو مؤذن چاہیے، ہزاروں ملیں گے، امام چاہیے، ہزاروں ملیں گے، مدرس چاہیے، ہزاروں ملیں گے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے ضرورت مدرسے والوں کی پوری ہوگی۔ آپ کی ضرورت پوری ہوگی اپنے بچوں کو پڑھانے سے، آپ کی ضرورت پوری ہوگی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے سے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ہیں اور پھر اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ آپ کی اولاد بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، آپ کی اولاد بگڑتی ہے، معاشرہ بگڑتا ہے۔ جس وقت بنی امیہ کے اہل علم و دانش کو خلیفہ منصور نے قید کر کے جیل میں ڈالا اور وہ 10 سال جیل کی سزا بھگتنے کے بعد باہر تشریف لائے، ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ اتنے لمبے زمانے تک تم نے جیل کی قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزاری ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کون سی تمہارے سامنے آئی؟ کان کھول کر کے سنو میرے بھائی اور بزرگوں اور پرانا جوار کے لوگوں، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت کی جو بات تھی، سب سے بڑی تکلیف کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ خلیفہ منصور نے ہمیں یکا یک قید کر کے جیل میں ڈلوا دیا، ہمیں اتنا موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کے سروں پر کسی مربی استاذ کا انتظام کر کے چلے جاتے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے چلے جاتے۔ جتنی تکلیفیں ہم نے وہاں جھیلی ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں جھیلنے کے عادی تو ہم عام زندگی میں رہتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اتنے لمبے عرصے تک ہماری اولادیں تعلیم و تربیت سے محروم رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں آگے سنو وہ کیا کہتا ہے، ہماری اولادیں اگر بگڑ گئی ہیں، خدا کی قسم معاشرہ بگڑا ہے، اولادیں چور بنے گی، چوری معاشرے میں کرے گی، اولادیں زانی بنے گی، زنا معاشرے میں ہوگا، اولادیں ڈکیت بنے گی، ڈکیتی معاشرے میں ہوگی، اولادیں گالیاں دے گی، معاشرے کے افراد کو دی جائیں گی، تباہی پورے معاشرے کی ہوگی، ہماری نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہر ایک باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کی خاطر